السلام علیکم دوستو، ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں۔ ایک ایسی سرزمین جہاں پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہوں، دریا صدیوں کی کہانیاں سناتے ہوں اور مٹی میں شہداء کا لہو شامل ہو۔ ایک ایسا ملک جس کا وجود کسی بادشاہ کی خواہش نہیں بلکہ ایک نظریے کی تکمیل تھا۔ ایک ایسا ملک جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا اور جس کے نام کے ساتھ ہی ایک نعرہ جڑ گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم آپ کو کسی عام سفر پر نہیں لے جا رہے۔ آج ہم آپ کو ایک احساس، ایک تاریخ اور ایک شناخت کے سفر پر لے جا رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی، ایک ایسے ملک کی جو امید بھی ہے، آزمائش بھی، خواب بھی اور جد و جہد بھی۔ پاکستان وہ سرزمین ہے جسے قدرت نے حسن، وسائل اور محل وقوع تینوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں شمال میں برف پوش چوٹیاں ہیں، جنوب میں نیلا سمندر ہے، مشرق میں زرخیز میدان ہیں اور مغرب میں معدنیات سے بھرپور پہاڑ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ صدیوں سے دنیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہاں سے گزرنے والی تہذیبیں آج بھی اپنی نشانیاں چھوڑ گئی ہیں۔ اگر ہم شمال کی طرف دیکھیں تو قراقرم کی شاہراہ ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ صرف ایک سڑک نہیں بلکہ انسان اور فطرت کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس راستے پر سفر کرتے ہوئے دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلے ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش آپ کو سلام کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ دیوسائی جیسے میدان جنہیں دنیا کی چھت کہا جاتا ہے، انسان کو اپنی چھوٹی حیثیت کا احساس دلاتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور ہنزا کی وادیاں کسی خواب سے کم نہیں۔ یہاں کی صبحیں خاموش ہوتی ہیں اور راتیں ستاروں سے بھری۔ کریم آباد کی گلیاں، بلتت اور التت کے قلعے اور پسو کون کی چوٹیاں، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ حسن صرف دیکھنے کی چیز نہیں، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ ہنزا کا تعلیمی شعور، سادہ طرز زندگی اور مہمان نوازی ہر آنے والے کے دل میں گھر کر لیتی ہے۔ پاکستان صرف پہاڑوں کا ملک نہیں، یہ تہذیبوں کا گہوارہ بھی ہے۔ ٹیکسلا کی سرزمین گندھارا تہذیب کی خاموش مگر مضبوط کلا ہے۔ یہ کھنڈرات نہیں بلکہ علم کی پرانی یونیورسٹیاں ہیں جہاں کبھی فلسفہ، فن اور مذہب پر بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ پنجاب کی بات کریں تو لاہور اس ملک کا دل ہے۔ لاہور وہ شہر ہے جہاں تاریخ سانس لیتی ہے۔ اس کی گلیاں، اس کے دروازے، اس کے قلعے اور مساجد، سب کچھ ماضی کی شان بیان کرتا ہے۔ بادشاہی مسجد کا صحن ہو یا شاہی قلعے کی دیواریں، انسان خود کو وقت کے کسی اور دور میں کھڑا محسوس کرتا ہے۔ اندرون لاہور کے ناشتے، لسی کے گلاس اور پرانی حویلیاں، یہ سب مل کر لاہور کو لاہور بناتے ہیں۔ ملتان اولیاء کا شہر ہے۔ یہاں کی فضا میں روحانیت بسی ہوئی ہے۔ صدیوں پہلے آنے والے صوفی بزرگوں کے مزارات آج بھی لوگوں کو محبت، برداشت اور انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہی پیغام پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ جنوب کی طرف بڑھیں تو کراچی ہمارا استقبال کرتا ہے، روشنیوں، رنگوں اور مصروفیت کا شہر۔ یہ شہر پاکستان کی معاشی شہرگ ہے۔ بندرگاہیں، صنعتیں، کاروبار اور سمندر، سب کچھ یہاں اکٹھا ہے۔ کراچی ایک شہر نہیں، ایک دنیا ہے جہاں ہر زبان، ہر ثقافت اور ہر رنگ کے لوگ ایک ساتھ جیتے ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وسائل کے لحاظ سے بھی بے حد مالا مال۔ یہاں کی زمین سونا، تانبا، کوئلہ اور گیس اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ گوادر جیسی قدرتی بندرگاہ مستقبل کی معیشت کا دروازہ بننے جا رہی ہے۔ یہ علاقہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خاموش زمینوں میں بھی بے پناہ طاقت چھپی ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات ہو تو سوات، چترال اور کالاش کی وادیاں ایک الگ ہی رنگ پیش کرتی ہیں۔ سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، جہاں مالم جبہ کی برفانی ڈھلانیں اور ہرے بھرے پہاڑ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کالاش کی منفرد ثقافت پاکستان کے تنوع کی خوبصورت مثال ہے۔ اسلام آباد، امن کا شہر، پاکستان کی منصوبہ بندی، ترتیب اور وقار کی علامت ہے۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے سائے میں بسایا گیا یہ شہر ہمیں نظم، صفائی اور سکون کا احساس دیتا ہے۔ فیصل مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ جدید اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ پاکستان کی طاقت صرف اس کے حسن میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں میں ہے۔ یہاں کا نوجوان باصلاحیت ہے، محنتی ہے
اور آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ کھیل ہو یا سائنس، ادب ہو یا دفاع، پاکستانی نوجوان ہر میدان میں اپنی پہچان بنا رہے ہیں۔ یہ ملک آزمائشوں سے گزرا ہے، مشکلات دیکھی ہیں، لیکن کبھی جھکا نہیں۔ قدرتی وسائل، جغرافیائی اہمیت، نظریاتی بنیاد اور زندہ دل قوم، یہ سب پاکستان کو ایک غیر معمولی ملک بناتے ہیں۔ آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ پاکستان صرف نقشے پر بنا ایک ملک نہیں، یہ ایک امانت ہے، ایک خواب ہے جو قربانیوں سے حاصل ہوا۔ اگر ہم اس کی قدر کریں، اس کے وسائل کی حفاظت کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان دنیا کی صف اول کی اقوام میں شامل نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو ہمیشہ سلامت رکھے، اس کے لوگوں کو متحد رکھے اور پاکستان کو ترقی، امن اور عزت کی راہوں پر گامزن کرے۔ آمین۔ دوستو، اگر یہ سفر آپ کو اچھا لگا تو اسے دل میں بھی جگہ دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔